असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया। तेरा कलाम, तेरा कलाम सवारे में आए खुदा। पहली बात है ये कि मेरा दिल आज बहुत खुश है। मैं सोच रहा था कि शायद नौजवान ना आए, क्योंकि मैंने कभी भी फ्राइडे की मीटिंग में इतने ज़्यादा नौजवानों को नहीं देखा यहाँ। मेरा आज बहुत दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मेरे अंदर ना एक उम्मीद पैदा हो गई है। उम्मीद ये पैदा हुई है कि जो मैं सोचता हूँ, जिस काम के लिए मैं दुआ करता रहता हूँ, जिस काम के लिए मैं खुदा के खादमों से कहता हूँ दुआ करो, अपने ख़ानदान को, अपनी बहनों को जो खिदमत में हैं, मेरे अंदर आज आप सबको देखकर एक उम्मीद पैदा हुई है कि खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब हमें दे दिया है। ऐसे लगा कि ये ना काम अब शुरू होने लगा है। अजीब काम योनाबाद में हर एक नौजवान, हर एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वो अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक सोचना शुरू कर देता है कि मुझे कैसे कामयाब होना है, मेरे पास कैसे मौके हैं कामयाब होने के लिए। उसका दिल चाहता है कि उसकी माशरे में बड़ी इज्जत हो, ख़ानदान के अंदर बड़ी इज्जत हो और वो एक बड़ा कामयाब शख्स बने। उस कामयाबी में खुशहाली भी है, उस कामयाबी में गाड़ियां भी हैं, बड़े बड़े घर भी हैं, इज्जत भी है, शोहरत भी है। और फिर नौजवान इसके मुताल्लिक सोचता है। मैं भी जब आप लोगों की तरह था, मैं भी ना अपनी कामयाबी के मुताल्लिक, खुशहाली के मुताल्लिक, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो था ना वो एक गरीब ख़ानदान से था। माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे और इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी मेरे लिए। ये आप सबको पता होना चाहिए। गांव के अंदर जो माहौल होता है, शायद आप किसी गांव में गए हों, वहाँ पर कैसी ज़िंदगी होती है, अगर आप गए होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। अगर आप किसी गांव से आए होंगे तो आपको तजुर्बा होगा कि गांव की ज़िंदगी कैसी होती है। मेरी ज़िंदगी का आगाज़ ना एक कच्चे कोठे से, आपके पास तो आज पक्के कोठे होंगे, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होंगी जो हमारे पास नहीं थी। उस वक़्त बड़े बड़े मुश्किल हालात थे। सबसे पहली बात, आज माँ बाप सोचते हैं कि कहाँ अच्छी पढ़ाई है, कौन सा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और बड़ी बड़ी फीसें उसकी माँ बाप पे कर रहे हैं, और महंगी महंगी किताबें और बस्ते जब आज देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि इतना कीमती, इतने महंगे महंगे बस्ते छोटे छोटे बच्चे इस्तेमाल करते हैं। जब मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में था, हम ये इस तरह के बस्ते सिर्फ टीवी पे देखा करते थे। हमारी माँ जो थी ना, वो छोटा सा बैग जो आटे वाला होता है, छोटा सा,
ਉਹਨੂੰ ਤਣੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਇਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ وہ دے دیندی سی. یہ اس طرح کے حالات میں سے. اور ہمارے گاؤں میں سسٹر جی جانتے ہیں رخسانہ, ہم قریب قریب رہتے تھے. ان کا گاؤں جو تھا وہ کرسچن چک تھا, وہ بڑا ویل اسٹیبلش چک تھا. وہاں ایک بڑا چرچ اور بڑا اسکول, ہاسٹل, بہت بڑا چک تھا وہ مسیحوں کا. لیکن ہمارا گاؤں اس سے کچھ 7-8 کلومیٹر دور تھا, اور وہاں صرف پرائمری اسکول تھا. آج میں اوپر اسکول میں جاتا ہوں تو مجھے بتاتے ہیں کہ بینچ کم ہو گئے ہیں, بچے زیادہ ہو گئے ہیں. وہاں بینچوں کی ضرورت بھی نہیں تھی. ہمیں اپنے اپنے گھر سے توڑا نہیں ہوتا بیٹھنے کے لیے, اپنے اپنے گھر سے وہ توڑا اور جتنے مرضی توڑا رکھ کے اسی بہ جاندے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگوں کے پاس یہ ایک بہانہ ہے کہ ہمارا ماں باپ غریب ہے, ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے, ہماری کو فیس نہیں دے سکتا, اس لیے ہم غریب رہ گئے ہیں, اس لیے ہمارے پاس گھر نہیں ہے, اس لیے ہمارے پاس موٹر بائک نہیں ہے, گاڑی نہیں ہے, کہ ہم پڑھ نہیں سکے کیونکہ ہم غریب تھے, ہمارا ماں باپ غریب تھا. یہ میرا دل کی آج یہاں سے بات شروع کرو. جب میں اسکول جاتا تھا, پرائمری اسکول تھا, تو مجھے نہیں پتا تھا اس کے آگے میں کیا کروں گا. 5 جماعتیں جب پڑھ لوں گا تو اس کے آگے کیا کروں گا, کیونکہ کوئی قریب نہ ہائی اسکول ہے نہ مڈل اسکول ہے, ایک ہی ٹیچر ہے, سادہ سا اسکول ہے. اور ایک جب ٹیچر ہوتا ہے اور 5 کلاسیں ہوتی ہیں تو کئی کلاسوں کو پڑھا سکتا ہے, کئیوں کو نہیں پڑھا سکتا. یہ سٹینڈرڈ تھا اسکول کا, صرف ایک ٹیچر. لیکن جو بات میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں اس بات کی, بلکہ میرے بھائی پادری صاحب, پاسٹر شہزاد, میرے باقی بہن بھائی بھی اس بات کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دعا کرنے والا ماں باپ دیا. وہ ہمارے لیے بہت دعا کرتے تھے. میری ماں, میرا باپ صبح سویرے اٹھ کے نام لے لے کر دعا کرتے تھے ہمارے سب بھائیوں کا. کبھی کبھی حالانکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا, ہم اپنی ماں کو اکثر کہتے تھے کہ امی ہولی دعا کریا کر, تو سویرے سویرے اٹھ جانی ہے تے اسی ستے ہونے ہاں تے دعا تے تو کرنی ہوندی ہے, تے خاموشی نہ بھی دعا ہو جاندی ہے. تو میری ماں نے کہنا ٹھیک ہے بیٹا, تے دوجے دن پھر انہیں اچھی دعا کر. ساڈا سارے بھن بھراواں دا نام لے لے کے برکت مانگنی. انہوں نے ہمیں خدا کی, اس کے کلام کی پہچان کروائی, جبکہ ہمارے گاؤں میں نہ کوئی چرچ نہ کوئی پاسٹر. میں کبھی کبھی جب دوسری جگہوں پر جا کر کلام سناتا ہوں, میں نے گواہی سناتا ہوں, میرے لیے پاسٹر, میرے لیے مشنری, میرے لیے سب کچھ میری ماں تھی. ہاللیلویہ. اس نے مجھے خدا کی پہچان کروائی. میری ماں نے خدا کی, باپ نے خدا کی پہچان کروائی. اور جب میں 5ویں میں تھا تو میں دیوا, لالٹین آپ نے دیکھی ہو, لالٹین کی روشنی پر میں نے پوری بائبل پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ختم کر دی تھی. پوری بائبل پڑھ لی تھی 5ویں جماعت میں. یہ باتیں میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج لوگ فخر سے بتاتے ہیں میرے بیٹے نے یہ کر لیا ہے, میرے بیٹے نے یہ کر لیا ہے. لیکن شاید کبھی کسی کے پاس ایسی گواہی نہ ہو کہ اس نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بائبل ختم کر دی ہے. کئی گھروں کے اندر بچے گریجویٹ ہیں, انہوں نے میٹرک بھی کیا ہے, ایف اے کیا ہے, ماسٹر کیا ہے,
وہ بائبل پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کبھی بائبل کھلی ہی نہیں. خدا کا کلام کبھی کھلا ہی نہیں ان کے ہاتھ میں. ہاتھوں کو برکت نے کبھی چھوا ہی نہیں ہے. ایسا کلام جو مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے, اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ کھل ہی جائے ہاتھوں میں تو بے تاثیر واپس یہ ہاتھاں چ کھل ہی جائے نا تے دے اندر دیاں برکتاں زندگیاں چ داخل ہونا شروع ہو جاندیاں. میں نے اس بائبل مقدس کو 5ویں کلاس تک پورا ختم کر دیا تھا. میری ماں بڑی خوش ہوا کرتی تھی. کبھی چھٹی ہو جانی نا, کیونکہ رات کو صبح کو ہم پڑھتے بھی تھے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کام بھی کرواتے تھے, ماں باپ کی ہیلپ بھی کرتے تھے. رات کو 8 بجے بیٹھنا لالٹین پہ 11 بجے تک بائبل پڑھتے رہنا. آج میں آپ کو اپنی زندگی کی ایک دلچسپ کہانی سناؤں. خواب کی دیکھنے, کبھی کبھی میں نے بہت بڑا کرکٹر بن جانا, اکھاں جاگ دیا کہ میں بڑا کرکٹر ہاں تے میں چکے لاؤنڈے ہاں تے لوگ کلیپنگ کر رہے ہیں, تالی میرے لیے بجا رہے. کبھی کبھی میں نے پاسٹر, بڑی دنیا کنونشن ہے اور میں کلام سنا رہا ہوں, جاگتے ہوئے خواب دیکھتا تھا. یاد رکھیں, خواب جو ہوتا ہے نا یہ زندگی کے رستے بناتے ہیں. مجھے بڑا شوق تھا میں لیڈر بنوں, میں پڑھوں, میں لیڈ کروں. لیکن جب میں دیکھتا تھا کہ پنڈ ساڈے چ پرائمری سکول ہے, اس تو اگے میں پڑھ کس طرح سکنا, میں جا کتے سکنا پڑھن لی. نہ کوئی زیادہ پیسہ ہے, نہ ماں باپ کو بڑیاں فیساں دے سکتے نے. تے میرے دل چ کہ شاید میں پرائمری تک پڑھاں گا سکول چ, اس تو بعد پھر میں بھی لوکاں دے کام تے لگ جاں گا, محنت مزدوری تے لگ جاں گا, لوگاں دے کھیتاں چ کام کرنا شروع کر داں. یہ میں سوچتا تھا. لیکن خواب میرے یہ تھے کہ غربت پر غالب آنا ہے. خواب میرے یہ تھے کہ میں نے پڑھنا ہے. میں نے اپنے آپ کو خوابوں میں چیلنج کرتا تھا, میں نے یہ کرنا ہے. ایک دن میں بائبل پڑھ رہا تھا, یہ بات غور سے سنیں. پڑھتے پڑھتے مقدس یشوع اس کا پہلا باب پڑھ رہا تھا تو میری نظر اس آیت پر گئی. یہ اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو وہ نکال لے. پہلا باب اس کی 8 آیت. یشوع پہلا باب. اچھا یہ میرا مضمون تو نہیں ہے لیکن میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں, آگے جا کے ہم اور بھی سیکھ سکتے ہیں. 8 آیت. میں اس باب کو پڑھ رہا تھا تو جب میں اس 8 آیت پہ آیا نا تو یکدم میری نظریں یہاں پر ٹھہر گئی. میں پڑھتا پڑھتا نا میں رک سا گیا. لکھا یہ تھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. آمین. مجھے ایسے لگا کہ جیسے خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے اور کوئی شخصیت مجھے حوصلہ دے رہی ہے کہ خوف نہ کر, بے دل نہ ہو کہ تیرے گاؤں میں پرائمری سکول ہے, تو ایک غریب گھر کے اندر ہے, تو کامیاب ہو سکتا ہے, تو سرفراز ہو سکتا ہے, تو ترقی کر سکتا ہے, تو اپنے خوابوں کو پورا ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے. ہاللیلویا. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے.
तुझे इसका ध्यान हो ना। किसी वक्त पढ़िए ना तो इंज भुख जी लगी होए, रोटी ना खाइए तो जिवें आंदरा नहीं दर्द कर रही होंदियां, भुख जी नहीं लगी होंदी तो लभी दी रोटी। किसी वक्त तू पढ़े ना, तुझे इसकी भूख लगे, तुझे इसकी प्यास लगे, इस तरह ये तेरे मुंह से ना हटे। शर्त ये है कि जब ये तेरे मुंह से नहीं हटेगा, जब तुझे इस कलाम का ध्यान रहेगा, तो फिर तू खूब कामयाब होगा। दुनिया की कोई ताकत तेरी तरक्की को, तेरी सरफराजी को रोक ना सकेगी। अच्छा ये सुने, ये कोई इंसान नहीं कह रहा। इंसान झूठ बोल सकता है, झूठा दिलासा दे सकता है, लेकिन ये कलाम जो है ना, ये सच्चा कलाम है। हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है ना, वो होता है। जो कुछ कलाम कहता है वो होता है। खूब तू कामयाब होगा। शर्त ये है कि ये तेरे मुंह से ना हटे, ये तेरे हाथों में रहे। मैं ये भी कह सकता हूं, कई बच्चे चिल्ड्रन चैपल को उन्होंने ज्वाइन किया, छोटे छोटे बच्चे चिल्ड्रन चैपल में आ गए। मुझे खुशी होती है आज उनका नाम लेते हुए। वो बड़ी बड़ी नौकरियों पे, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर, बड़े बड़े ऑफिस, खुदा ने उनके लिए दरवाजे खोले, खुदा ने उनको बरकत दी। वो जैसे जैसे बड़े हुए चर्च के माहौल में, उनको खुदा को जानने का मौका मिला, उनको पता चला हम तरक्की कैसे कर सकते। और आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे चर्च के काम हो रहे होते हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। क्यों सपोर्ट कर रहे होते हैं? क्योंकि वो रिच हो गए, वो खुशहाल हो गए हैं, वो सरफराज हो गए, वो तरक्की कर गए। और मैंने जितने बच्चे देखे चर्च के बाहर छोड़ गए, और मैंने आज भी देखता हूँ गलियों में नाकाम है, परेशान है, क्राइसिस में है, माली हालत उनकी खराब है। 20 साल पहले भी किराए पे थे और आज भी किराए पे। मेरी जब नजर इस पे पड़ी तो मुझे बड़ी तसल्ली मिली, मुझे बड़ी दिलेरी मिली। एक वीरान से गांव में, छोटे से गांव में, मैंने इस आयत को समझ लिया कि मैं यहां से निकल जाऊंगा, मैं यहां से निकल सकता हूं, लेकिन अगर ये कलाम मेरे साथ साथ रहे। और वो दिन और आज का दिन मैंने बाइबल मुकद्दस को नहीं छोड़ा, ये मेरे हाथ में। और ये बाइबल मुकद्दस मेरे लिए रास्ते खोलती गई, मेरी स्टडी के लिए रास्ते खोलती गई। जो मेरे सामने दीवारें थीं वो गिरती गई। मैं प्राइमरी स्कूल से खुदा ने मुझे मौका दिया, मिडल, उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद यूनिवर्सिटी। खुदा मेरे लिए दरवाजे खोलता गया। खुदा ने अपना वादा पूरा किया। मैंने उसके कलाम को नहीं छोड़ा और खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा। ख्वाब जो होते हैं ना, ये हमारे गोल होते हैं। अच्छा, अच्छे ख्वाब भी होते हैं और बुरे भी। हमें देखना ये है, गौर ये करनी है कि हम अच्छे ख्वाब देखते हैं या बुरे। जो अच्छे ख्वाब होते हैं उनमें जिंदगी है, अच्छे ख्वाबों में बरकत है, अच्छे ख्वाबों में तरक्की है, अच्छे ख्वाबों में गोल है, अच्छे ख्वाबों में सरफराजी है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है अच्छे ख्वाबों में। और बुरे ख्वाबों में मौत है। जो बुरे ख्वाब लोग देखते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं। मुझे कहानी याद आ गई। कहानी ये मैंने पिछले दिनों ये सुनाई भी थी एक प्रोग्राम में। एक लड़का, ये सच्ची कहानी है, मैंने जो सुनी, उसको इंडिया दियां फिल्मां वेखण दा बड़ा शौक सी। किसी को मोबाइल का, किसी को फेसबुकों का,
یہ ہونے چاہیے، لیکن اگر کسی بہترین مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، واٹس ایپ کو، فیس بک کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. لڑکا تھا، یہ میں آپ کو نا سچی کہانی سنانے لگا ہوں کیونکہ میرے منہ سے یہ بات نکلی تھی کہ برے خوابوں میں موت ہے. اس کو شوق تھا کہ وہ انڈین فلمیں دیکھنے کا، بڑیاں فلمیں، کوئی نوی فلم ہونی انہیں نہیں چھڈنی، چھٹی کر لینی ہے، نقصان کر لینا ہے، لیکن اس نے فلم نہیں چھوڑنی. اور آہستہ آہستہ نا اس کو ایک ایکٹر پسند آ جاتی ہے انڈیا دیاں فلماں دی. بندہ بیچارہ مارے ہی گھر دا ہوندا ہے تے سوچاں اودیاں اچیاں، کہندا کتے ایدے نال میرا ویاہ ہو جائے نا. کدے نا؟ جڑی انڈیا دیاں فلماں دی ایکٹر ہے. روز اسی کی فلمیں دیکھنی ہے اس نے، لا کے پیسے خرچ کے اس کی فلمیں دیکھنی ہے اور سون لگنا ہے تے خواب کی ویکھنے نے کہ دے نا میرا ویاہ کتے ہو جائے. آہستہ آہستہ یہ بات تھی، اس کا خواب تھا نا، وہ اس کے دماغ میں، اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ جو وہ سوچتا رہتا تھا. یاد رکھیں، جو سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک وقت آتا وہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیتی. جب وہ سوچیں اس کے دل اور دماغ میں بیٹھ گئیں تو ایک دن رات کو سویا ہوا ہے اور اس کو خواب آتا ہے کہ وہ لڑکی آئی ہے انڈیا کی ایکٹر. تو اس نے اس کو کہا کہ تو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کر لیتے ہیں شادی. اور وہ ڈر کے نا اٹھ جاتا ہے کہ یہ آواز کیسی ہے. خیر وہ دوسرے دن سوتا ہے، پھر اس کو آواز آتی ہے، پھر اٹھ جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ آواز اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو آتی ہے شادی کرنا چاہتا ہے، کر لے. اور وہ لڑکا جو ہے نا وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اپنے کمرے سے، اپنے بیڈ پر. اور وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا بیڈ کمرے سے نکال کے نا تو باہر نہیں ہوندا برانڈا جہا، او دے وچ بیڈ لا لے. وہ آواز وہاں بھی اس کو آنی شروع ہو جاتی. وہ لڑکا اپنی امی نے کہندا امی مجھے ڈر بہت لگتا، میں نے تیرے ساتھ سونا. بچے چاہے جتنے مرضی بڑے ہو جائیں، ماں کے لیے تو چھوٹا بیبی ہوتا ہے. تو اس نے کہا صدقے بیٹا واری تو آپ دوویں ماں پتر کٹھے سونے. وہ اپنی ماں کے بیڈ روم میں ماں کے ساتھ سونا شروع ہو گیا. آواز پھر اس کے پیچھے، میرے ساتھ شادی کرنی ہے، کر لے شادی. ہوا کیا کہ وہ لڑکا آہستہ آہستہ بیمار رہنا شروع ہو گیا. اتنا خوف اس کے دل میں پڑ گیا، نہ رات کو اس کو نیند آئے نہ دن کو اس کو نیند آئے، ہر وقت آنکھیں بند کرے، وہ آواز اس کا پیچھا. یاد رکھے ابلیس، اس کی بدروہیں برے خواب بن کر نوجوانوں کا پیچھا کرتی ہیں. وہ بیمار رہنا شروع ہو گیا، اس کو ہاسپٹل میں داخل کروا دیا. اس کو کوئی نیند کی گولی دے رہے ہیں، کوئی نیند کا انجیکشن لگا رہے ہیں، لیکن اینڈ یہ کہ وہ ہاسپٹل میں مر گیا. اتنا خوف اس کے دل میں، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا کہ وہ آوازیں اس کا پیچھا کریں. نوجوان بیٹوں، کیونکہ آج میرا تھوڑے لیے پروگرام ہے، جو برے خواب ہیں، بری سوچیں ہیں، یہ پیچھا کرتی ہیں اور ان میں موت ہے، ان کے اندر خوف ہے. یہ پکڑتی ہیں نا، جب ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ قبر تک لے جاتی ہیں انسان کو. اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا اچھے خوابوں میں زندگی ہے. جب ہم اچھے خواب،
ہمارا اچھا گول ہوتا ہے، میں یہ کروں گا. جب ہم غربت کو چیلنج کرتے ہیں، جب ہم بری باتوں کو چیلنج کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے یہ بننا ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے انجینئر بننا ہے، میرا گول یہ ہے، میرا خواب یہ ہے، تو خدا دروازے کھولنا شروع کر دیتا. ہاللیلویا. پھر خدا دروازے کھولتا ہے جب ہمارے خواب اچھے ہوتے ہیں، جب ہمارا گول اچھا ہوتا ہے، اور جب ہمارے ہاتھ میں اس کا کلام. بائبل مقدس میں مقدس داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی. جب میرے ہاتھ میں ہوتا ہے تو میرے رستے روشن ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں ٹھوکر نہیں کھاتا، میں گرتا نہیں، جب تیرا کلام میرے ساتھ ہوتا ہے. میں راتوں کو اٹھ کر تیرے کلام پر غور کرتا ہوں. میں تیرے کلام کو نوش لیتا ہوں جیسے پانی. میں اس کو پیتا ہوں، میں اس کو کھاتا ہوں. میری بھوک لگتی ہے تیرے کلام کی، مجھے پیاس لگتی ہے تیرے کلام کی. اچھے خواب. میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں یونا آباد کی. ایسے نوجوان جنہوں نے مثالیں قائم کی ہیں. یاد رکھیں آپ جہاں پہ بھی پیدا ہو گئے ہیں، خدا نے آپ کو جب دنیا میں بھیجا ہے نا تو ایک بڑا آپ کے ساتھ منصوبہ بھیجا ہے. آپ کو ہیرو بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، ہیرو بنا کے. لیکن اگر ہمارے گول اچھے ہوں گے، اگر ہمارے خواب اچھے ہوں گے، اگر ہم حالات کو چیلنج کریں گے، میں نے 8 گھنٹے اسٹڈی کرنی ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے کتابیں نہیں چھوڑنی، تو پھر خدا کے سارے بڑے بڑے منصوبے آپ کی زندگی میں پورے ہوں گے. لیکن اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے ہم غریب ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور غیر ضروری خواب، غیر ضروری باتوں کا پیچھا کریں گے، تو ہم ہیرو نہیں، ہم ہمیشہ زیرو دنیا میں رہیں گے. نہ رشتہ داروں پہ عزت، نہ جس جگہ تے رہنے ہوتے عزت، نہ چرچ چی عزت، نہ قوم چی عزت، نہ معاشرے چی عزت. لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. آپ قوم کی طاقت ہے. میں آج سارے اپنے میسج کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن چند ایک باتیں ہم ان پر غور ضرور کریں گے. آپ اپنے خاندان ماں باپ کی طاقت ہے. آپ اپنے چرچ کی طاقت ہے. میں نہیں جانتا آج کسی کو کلام سمجھ آ جائے تو آنے والے سالوں میں، آنے والے وقت میں جہاں میں کھڑا ہوں وہ نوجوان کھڑا ہو اور پھر اپنی گواہی سنا رہا ہو کہ ایک دن پادری اسکین نے نوجوانوں کے لیے کلام رکھا تھا اور میں ان نوجوانوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. میں نے پھر خدا پر بھروسہ کر لیا، میں نے کلام پر بھروسہ کیا اور خدا نے میرے لیے دروازے کھول دیے. کوئی ایسا نوجوان نہیں. آپ ہیرو ہیں، آپ طاقت ہے قوم کی. قوم آپ پر کھڑی ہے. آپ گر جائیں گے، کرسچینٹی گر جائے گی. آپ کمزور ہو جائیں گے، مسیحیت کمزور ہو جائے گی، خاندان کمزور ہو جائے گا، چرچ کمزور ہو جائے گا. آپ آنے والے فیملی کے ہیڈ ہیں، جو خاندان بننے والے آپ ان کے ہیڈ ہیں. آپ آنے والے چرچ کے لیڈر ہیں. آپ طاقت ہیں قوم کی، خاندان کی طاقت ہے. میرے ساتھ دیکھیں زبور 127 میں لکھا ہے، زبور 127 اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر.
یہ سمجھنے والی بات ہے. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر. اور یاد رکھو تیر جو ہوتا ہے نا یہ زبردست یہ انسان اپنی فتح کے لیے استعمال کرتا ہے. چاہے ویپن ہو, چاہے تیر ہو, چاہے ہتھیار ہو. یہ جو لوگ دنیا کے اندر جنگ کر رہے ہوتے ہیں نا حالات کے ساتھ, یہ لوگ اپنی فتح کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تیروں کو. تو کلام کہتا ہے آپ ہتھیار ہیں. یہ کلام آپ کی نشاندہی کر رہا ہے, آپ ویپن ہیں. کلام کہتا ہے آپ تیر ہیں. جب آپ چلتے ہیں, جب آپ کسی کے ہاتھ سے نکلتے ہیں تو فتح ہو جاتی ہے, کامیابی ملتی ہے. لیکن کیسے؟ تیر بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک سیدھے تیر اور ایک ٹیڑھے تیر. زبردست اپنے لیے, اپنی فتح کے لیے, اپنی کامیابی کے لیے سیدھے تیروں کا انتخاب کرتا ہے, مضبوط تیروں کا استعمال کرتا ہے, ٹیڑھے تیروں کا نہیں. اس لیے ٹیڑھے تیر نہیں پکڑتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے شکست ہو جائے گی. وہ جانتا ہے کہ یہ تیر نشانے پر لگے گا نہیں. کیوں؟ ٹیڑھا ہے. کئی طرح کے زبردست ہیں. آپ کا ماں باپ بھی زبردست ہے اور آپ ان کے ہاتھ میں ہیں, اور جب تک آپ ان کے ہاتھ میں ہیں اور آپ کا کردار, آپ کے خیال, آپ کی سوچیں اچھی ہیں, آپ خداوند کے قریب ہیں, آپ نے کلام کو پہچان لیا, خداوند کو پہچان لیا, ماں باپ کو پہچان لیا کہ یہ برکت ہے خدا کی طرف سے ماں باپ ہمارے لیے, تو پھر یاد رکھیں جب آپ کے ماں باپ آپ کو دنیا میں چھوڑیں گے نا تو پھر فتح آپ کی ہوگی. ہاللیلویہ. آپ دنیا کو شکست دے دیں گے, آپ کی ترقی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی. ادھر ہمارے ایک فیملی ہے, 4 بچے ہیں ماں باپ کے. ماں باپ میرے ماں باپ کی طرح ان پڑھ ہے, ادھر یوناباد میں رہتے. آ گئے میرے پاس آفس میں, تو میں نے ان سے پوچھا آپ کا گھر کدھر ہے, کیونکہ زیادہ تو پادری صاحب بھی وزٹ کرتے ہیں. تو کہتے جی ہمارا ایک گھر تو فلاں جگہ پہ ہے, ایک فلاں جگہ پہ, ایک فلاں پہ. میں ان کے منہ کی طرف دیکھے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 4 گھر ہیں, رہتے ہم ایک ہی گھر میں ہیں. تو میں نے کہا کہ اتنی مہنگائی میں, اتنے مشکل وقت میں آپ نے 4 گھر کیسے بنائے؟ وہ کہتے جی سارے بچے پیسے لا کر ہمارے ہاتھ پہ رکھتے تھے. ایک گھر تھا, ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی تھی, سب بچوں کی تنہاؤں کی کمیٹیاں, جو ہی کمیٹیاں نکلتی تھیں ہم ایک گھر خرید لیتے تھے. پھر کمیٹیاں آگے انہوں کرائے تے بھی چڑھا دینا, اس کے بھی پیسے اگے, پھر کمیٹیاں پاپا کے ایک اور گھر خرید لیتے تھے. کہتے اس وقت ہمارے پاس 4 گھر ہو گئے. کیسے 4 گھر ہوئے؟ کیونکہ جو تیر ہیں وہ زبردست کے ہاتھ میں ہیں. انہوں نے اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ کیا, انہوں نے اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کیا. انہوں نے کہا ہمارا ماں باپ ہمارا نقصان نہیں کرے گا, ہمارا ماں باپ ہمارے لیے اچھا ہی کرے گا. اب رہتے اکٹھے ہیں, 4 بچے ہیں, 4 کے الگ الگ گھر ہیں, 4 کی الگ الگ رجسٹری ہیں. میں سوچتا ہوں کہ وہ بچے اگر خود کرنا چاہتے تو وہ نہیں کر سکتے تھے. میں اور بھی خاندان دیکھتا ہوں, آج آپ کو بتاؤں جنہوں نے بڑے گھر بیچ لے, ماں باپ نے مصیبتہ نہ بنایا, اٹ اٹ کر کے بنایا, بس وچوں 2 دیاں شادیاں ہوئیاں, ساڈا حصہ دو.
कादा हिस्सा भाई तूने बनाया? मैं सोचता हूँ माँ बाप भी बैठे, बात मुझे सख्त करनी पड़ रही है। जो माँ बाप ने बनाया ना, जब तक वो जिंदा उसमें किसी का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ माँ बाप का है। जब वो दुनिया से चला जाएगा, जो मर्जी उहदे छुरलियां पटाके डालो, जो मर्जी खा लो उहदा वेच वूच के। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢੋ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ? कई मैंने बच्चे देखे हैं उन्होंने अपने घर बेच के खा लिए सिर्फ ये कि मेरा हिस्सा। घर च इन्ना रंडी रोना पाया, इन्ना मुसीबतां खड़ियां करतियां, इन्ना नहीं जाके किराएदार तो हुज्जां खा लियां ने जिथे मकान लिया है, लेकिन माँ बाप की गल नहीं मनी। वो तो कदी किसी गली च, कदी किसी गली च, कदी किसी गली च। जब खानदान के अंदर याद रखे यूनिटी आती है, जब बहन भाइयों की मोहब्बत आती है, जब हम अपने माँ बाप पर भरोसा करते हैं, दुनिया की कोई चीज़ हमारे सामने रुकावट नहीं बन सकती। मैं आपको बेटा बताऊं, आज मेरी बातों को सुन लो, खुदा इतनी बरकत देगा, दरवाजे खुल जाएंगे। थोड़ी चीज़ को जब खुदा के सामने ले आते हैं तो खुदा उसके ऊपर बरकत नाजिल कर देता। अगर घर नहीं है, आपके घर होंगे। ये देखे, मैंने बताया अपनी मिसाल कहां से चलाऊं। एक कच्चे कोठे से आज मेरी असी बैठे पुछदी, मैं दस्या ना कि साडा घर उत्थे कच्चा सी ते मैनू बड़ा डर लगदा सी। तुम कहती, मैनू कहती कच्चे कोठे ते तो तैनूं क्यों डर लगदा सी? मैं कहा सुन ला, कच्चा कोठा सी ते छत सी, छतीरियां वेखिया ना लकड़ दियां, उत्ते बाले ते कानियां दी सिरकी। अच्छा ये भी कबूल है, कच्चा कोठा भी कबूल है, छतीरियां भी, बाले भी, कानियां दी केड़ी आखर आ गई? असल मुसीबत उदों पैंदी सी जदों उहदे विच चूहे घर बना लैंदे सी। इंज हुंदा सी। वो रात नूं जदों पईदा सी ना तो छत चों भजदे सी। मैं उन्होंने अज स्टोरी सुनाई ते रात नूं डर लगदा सी कि जे असीं सौ गए ते कोई चूहा उत्तों डिग पिया ते बनेगा की, ते नींदर ही नहीं सी आउंदी। ते सानूं पक्की छत दा इन्ना चाऽ सी, इन्ना ये नहीं सी कि पेंट करावांगे, ये सी कि इहदे च चूहे नहीं बढ़नगे। ये मेरी जिंदगी का आगाज है। लेकिन जब मैंने देखा कि मेरी चर्च लाइफ, मेरी खुदावंद के साथ ज़िंदगी, मेरी माँ बाप की ताबेदारी में ज़िंदगी, मेरी इस कलाम के साथ ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए दरवाजे खोल सकती है, तो फिर मैंने इसको पकड़ा। फिर बड़ी बड़ी दीवारें गिरती गई। आज मैंने आधी दुनिया में मनादी अंजील की है, और आधी दुनिया में मेरे दोस्त हैं पास्टर, वो मुझे लव करते हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे शौक से बुलाते हैं, वो मेरे से कलाम सुनते हैं। और अगर मैं पीछे देखूं तो मेरा सफर कहां जाके एक गांव में खत्म हो। सिर्फ खुदा का कलाम। नौजवानों, और अगर बरकत पाना चाहते जे, तरक्की करना चाहते जे, गड्डियां ते घूमना चाहते जे, बड़े बड़े घर बनाना चाहते जे, और ये सोचते जे कि हमारे पास फीसें नहीं है, हमारे माँ बाप गरीब है, हमारे पास किराए का मकान है, हम कर नहीं सकते। आज मैं आपको गारंटी देता हूं तुम कर सकते हो। कैसे? अगर ये कलाम तुम्हारे हाथ से ना छूटे। कलाम में लिखा है फिर तू खूब कामयाब होगा। जवानी के फरजांद ऐसे, आप ताकत हैं कौम की। आप गिर जाएंगे, आप कमजोर पड़ जाएंगे। दुनिया को तो मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में मसीहत का खात्मा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप आने वाले ज़िम्मेदार लोग हैं। चर्च आपकी ज़िम्मेदारी, ख़ानदान आपकी ज़िम्मेदारी, क्रिश्चियनिटी आपकी ज़िम्मेदारी, अंजील की मनादी आपकी ज़िम्मेदारी कि इधर खुदा का नाम जलाल पाता रहे। हम दुनिया से चले जाएंगे और हमारी जगह पे आप लोग आ जाएंगे। ये खुदा का एक निज़ाम है, पहले लोग चले जाते हैं और आने वाले लोग आ जाते हैं।
जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। अच्छा, एक और जबरदस्त है। पहले तो मैंने मां बाप की बात की, एक और जबरदस्त है जब कोई शख्स उसके हाथ में आ जाता है ना। 12 शागिर्द ना, उसने 12 तीरों को दुनिया में फेंका। 12 तीर, एक इधर को एक इधर को, और पूरी दुनिया को उन 12 शागिर्दों ने हिला कर रख दिया। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में मसीह का नाम लेने वाले लोग हैं। इसका सारा क्रेडिट किनको जाता है? शागिर्दों को। वो बड़े बड़े बिजनेस छोड़ के आए थे, वो बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के आए थे, वो नौकरियां छोड़ के आ गए, और उन्होंने जान लिया कि अगर पूरी दुनिया के अंदर हीरो बनना है, पूरी दुनिया को हिला देना है और नाम पैदा करना है, तो सिर्फ ये एक रास्ता है। और 12 लोगों ने पूरी दुनिया को हिला दिया जबरदस्त के हाथ में। मैंने पहले कहा, जबरदस्त नकम्मे, जबरदस्त टेढ़े, जबरदस्त कमजोर तीरों का इंतखाब नहीं करता। उसको अपनी फतह के लिए, खुदा को अपनी फतह के लिए, खुदा को अपने मंसूबों के लिए, खुदा को अपने मंसूबों को कामयाब देखने के लिए साफ सुथरे तीर, साफ सुथरे नौजवान। आप पूरी बाइबल पढ़कर देखें, खुदा की आंखें नौजवानों को ढूंढ रही हैं। जहां कहीं कोई अच्छा नौजवान मिला, खुदा ने उसको ले लिया, और वो दुनिया में आज बहुत बड़ा लीडर आपको नजर आएगा। जितने बड़े बड़े दुनिया में लीडर आज आपको नजर आ रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड देखें। ये गरीब घरानों से शुरू होती है इनकी बैकग्राउंड। ये किसी ना किसी गरीब मां बाप के बच्चे हैं, लेकिन जब वो खुदा के पास आ गए, खुदा ने दुनिया में उसका नाम। कई इन पिछले दिनों में नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा, अंकल जी हम बाहर जाना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मुझे लग रहा आप में बहुत सारे नौजवान बैठे होंगे जो किसी बाहर के मुल्क में जाना चाहते हैं। मैंने आपको रास्ता बताया है कि एक मुल्क नहीं, आज फैसला कर ले, ये कलाम मेरी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं होगा, ये मेरे हाथ में रहेगा। मैं चर्च लाइफ में परवरिश पाऊंगा, मैं सीखूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। मेरे ज़हन में एक और कहानी आ गई है, मेरा दिल कर रहा वो भी आपको सुनाऊं। उन बच्चों को सुनाऊं जो कहते हैं, लो साढ़े माँ प्यो कुल की, लो साढ़े कुल की, ना पढ़ाई ली पैसा, ना बिल ली पैसा, ना, जो अपने आप को बड़े कमज़ोर समझते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान के एक बहुत बड़े खुदा के खादम थे, बिशप विलियम जॉनसन। अगर आप में से कई लोग उसको जानते होंगे। उन्होंने दावत दी मॉरिस रोलो को। इतना बड़ा खुदा का खादम है मॉरिस रोलो कि जहां कहीं जाता है, जिस मुल्क में जाता, वो अपने जहाज पर जाता है, अपनी उसकी सिक्योरिटी, और पता चल जाता मुल्क में, इस मुल्क में इतना बड़ा खुदा का खादम आया है। जब मॉरिस रोलो आया ना, पास्टर जेम्स, यकीन जाने वो सारी ग्राउंड भर के ना तफाक तक लाने लगी हुई थी, लोगों को जगह ही नहीं मिली। इतनी दुनिया आ गई कि वहां तक कोई 1-1 किलोमीटर दूर दूर आगे को लोग आ ही नहीं सके गलियों। उस बंदे ने अपना कलाम शुरू किया, मैं दुनिया में एक यतीम बच्चा। उसने कहा मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, ना बहन, ना भाई, ना माँ, ना बाप। इन दिनों में कुछ अर्सा मुझे पास्टर ने अपने पास, वो जो दिन होते हैं, पास्टर ने रखा। मैंने पास्टर का लव देखा अपने साथ, उस घर का माहौल देखा, दुआ करने वाले। अगरचा मैं छोटा बच्चा था, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि यहां पर मुझे माहौल कैसा मिल रहा है। जब कुछ दिन गुजर गए, रिश्तेदार आ गए,
تو پھوپھی کہے مجھے دے دو میں اس کی کیئر کروں گی, ماسی کہے مجھے اس کے ریلیٹیو آ گئے کہ یہ بچہ ہمیں دے دیا جائے, ہم اس کی کیئر کریں گے. تو مجھے پوچھا گیا کہ آپ ماسی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, پھوپھی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, تاؤ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ آپ جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں پاسٹر کے ساتھ جاؤں گا, نہ پھوپھی کے پاس نہ ماسی کے پاس, مجھے پتا یہ خدا کا خادم ہے. میں ایسے ماحول میں رہوں گا, چرچ کے ماحول میں رہوں گا, دعائیا ماحول میں رہوں گا, خدا کے خادم کے قریب رہوں گا, تو خدا اس یتیم بچے کو دنیا میں سرفراز کر دے گا. اس یتیم بچے تو آج کہتا ہے لوگ یتیم بچوں پر ترس کھاتے ہیں, مجھے خدا نے پوری دنیا کی خدمت دی ہے, جہاز دیے ہیں, کوٹھیاں دی ہیں, برکت دی ہے, چرچز دیے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے آج کس کے لیے بات ہو رہی ہے, اور آج کون سا بچہ فیصلہ کرے. میں اپنے آپ کو کیوں غریب سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا. میں حالات کو چیلنج کروں گا, خدا میرے لیے دروازے کھولے گا, اور آنے والے وقت میں لوگ آپ کی مثالیں دیں, آنے والے وقت میں. لیکن شرط یہ ہوتی ہے, آج کلام میں سے ہم نے پڑھی کہ یہ کلام تیری زندگی میں رہے, اس کی تابع داری میں, صاف ستھری زندگی, غلط ملت زندگی نہیں. غلط ملت زندگی میں آپ نے یوحنا آباد میں دیکھا ہوگا کتنی بربادی ہے. جب ہم خدا سے دور جاتے ہیں کبھی کبھی میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. اتنے بیوٹیفل نوجوان ماں باپ نے دعائیں کر کر کے خداوند سے لیے, جب میں روڑیوں کے اوپر نشے کے اندر گرے ہوئے قبرستانوں کے اندر دیکھتا ہوں, مجھے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرسچینٹی ختم ہو جائے گی. خوف آتا ہے. خدا آپ کو اپنے بازوؤں میں لینا چاہتا ہے, خدا آپ کو دنیا میں کامیاب بنانا چاہتا ہے, وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, وہ آپ کو لیڈر بنانا چاہتا ہے. میرا دل چاہتا میں ایک آپ کے ساتھ اور میٹنگ کروں. کیا آپ میرے ساتھ میٹنگ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ میرا ساتھ دیں گے نا؟ تو میں زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کے ساتھ ہوں. جتنی خدا نے مجھے زندگی دی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میرا سب سے بڑا گول نوجوانوں کے لیے, میں لو کرتا ہوں آپ کو, لیکن مجھے مشکل ہو جاتی ہے جب آپ مجھ سے دور چلے جاتے ہیں, جب آپ پھر آتے نہیں ہیں میرے پاس. تو میں آپ سے یہ امید رکھتا ہوں, آج ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سیکھا کہ اگر یہ کلام ہمارے ساتھ رہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہماری ترقی کو روک نہیں سکتی, ہماری فتح کو روک نہیں سکتی, ہماری سرفرازی کو روک نہیں سکتی. ہمیں دنیا کے اندر عزت, دولت, شہرت اگر کوئی دے سکتی ہے تو خدا کا زندگی بخش کلام ہے. ہاللیلویہ. آپ اس دنیا میں یوحنا آباد میں میرے لیے, پاسٹرز کے لیے, ان میری بہنوں کے لیے, ان میری بیٹیوں کے لیے آپ ہیرو ہیں. آپ کے اوپر بڑی توقع ہے قوم کو, آپ کے اوپر آپ کے ماں باپ کو, آپ کی بہنوں کو بڑی توقع ہے. آپ کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے جیسے پاکستان میں کرسچینٹی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی ہے. اپنی آنکھیں بند کریں, میں دعا کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے. اور خاص طور پر جو نوجوان گھٹنوں کے بل ہونا چاہتے ہیں, آنکھیں بند کریں اور گھٹنوں کے بل ہو جائیں. دعا کرنا شروع کریں. اور آپ نا خدا کے سامنے رکھیں اپنی درخواستیں. خداوند میں ان باتوں میں کمزور ہوں, تو میری مدد کر. خداوند مجھے چھو, میرا ہاتھ پکڑ لے. ہاللیلویہ. مجھے تیری ضرورت ہے یسوع. خداوند مسیح مجھے تیری ضرورت ہے. اگر کوئی نوجوان کھڑا ہونا چاہتا ہے کھڑا ہو جائے. خدا تے پردے
ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਇਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵੇਗਾ। ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਡਰਾਵੇਗਾ ਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੇ ਅੰਧਿਆਰੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ